بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہمیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، مختلف ادارہ جات، مختلف کمپنیز، ظاہر ہے انہیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پھلیں پھولیں، بڑھیں، لیکن کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی بنیادیں ہیں جن بنیادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی ریسرچ ان بنیادوں پر استوار کریں اور پھر ڈیولپمنٹ کی جانب جائیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کسی بھی ادارے میں کیا کردار ہوتا ہے، اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اس پر کتنا بجٹ خرچ کیا جانا چاہیے اور اس سے کیا کیا فوائد و ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بنیادی طور پر ہے کیا اور اس کے فوائد و ثمرات کیا ہو سکتے ہیں۔ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک تو اداروں کے چلانے کی، ان کو ترقی دینے کی اور انہیں تعدیر قائم رکھنے کی بات ہے، تو اس کے تو ملٹی ڈائمینشنل فیکٹ ہیں، بہت سے ملٹی فیکٹرز مل جائیں گے۔ ان میں سے ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی حیثیت ایک ادارے کے لیے ایسی ہی ہے گویا کہ ایک خاندان نے گائے یا بھینس پالی ہوئی ہے جس کے دودھ پر ان کا گزارا ہے، دودھ بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ اب اگر وہ اس گائے یا بھینس کے بچھڑے کو نہیں پالیں گے تو کل کو گائے یا بھینس بوڑھی ہو کر دودھ دینا بند کر دے گی اور یہ فاقوں پر چلے جائیں گے۔ جی۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ دودھ دو لیجئے گائے یا بھینس کا، لیکن تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیتے ہیں جس کو آخر پہ بچڑا پی لے، تو بچڑا پیتا رہتا ہے اور پرورش اس کی ہوتی جاتی ہے۔ بائی دا ٹائم یہ گائے یا بھینس بوڑھی ہو، ایک نئی گائے یا بھینس آپ کے پاس تیار ہو جاتی ہے جس کا دودھ مارکیٹ میں بیچ کے گزارا کرتے رہتی ہے۔ یا R&D کسی بھی ادارے کے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ادارے جو ایک پروڈکٹ کو لے کر چلتے ہیں اور ان کی پروڈکٹ ایک جگہ پر رہتی ہے، اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں لاتے، وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے، تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کی وہ پروڈکٹ سٹیل ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ایک لائف سائیکل ہے۔ جی۔ جیسے انسان کی زندگی ہے، انسان کا ایک لائف سائیکل ہے، وہ پورا لائف سائیکل اپنا مکمل کرتا ہے تو رخصت ہو جاتا ہے اس جہان سے۔ اسی طرح پروڈکٹ کی بھی کا ایک لائف سائیکل ہے۔ ہر پروڈکٹ آتی ہے مارکیٹ میں، پاپولر ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ پاپولیرٹی کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ جی۔ اگر کوئی ادارہ توجہ نہیں دیتا ہے اس پہلو پر، تو جب اس کی پروڈکٹ مارکیٹ سے ڈیڈ ہو جاتی ہے تو وہ ادارہ بھی چلتا ہوا ادارہ بند ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جو ادارے اپنے ٹرن اوور کا 2% ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں دیتے ہیں اور وہ مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں اپنی ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو امپروو کرنے کے لیے اور اس پروڈکٹ کے اندر انوویشنز لانے کے لیے، صحیح۔ وہ ادارے پھلتے پھولتے رہتے ہیں۔ یہ جو لائف سائیکل ہے پروڈکٹ کا، جی۔ ہمارے یہاں دیکھیے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کے اپنے مختلف برانڈز کے نہانے کے صابن ہیں۔ جی، اپنے ہی برانڈ کے اور مختلف ہیں، بالکل ایسا۔ اب وہ بظاہر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپیٹ کرا رہا اپنے ہی برانڈز کو۔ جی۔ کمپیٹ نہیں کرا رہا ہے، وہ اس کے ذریعے سے اپنی پروڈکٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ R&D اتنی ہی اہم ہے کسی بھی ادارے کے لیے کہ وہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے
کہ اس کی فیوچر کی انشورنس ہے یا اس کی لائف لائن ہے، جو آپ کہنا چاہیں اسے۔ اچھا، آپ نے 2% کا ذکر کیا، ہم نے مختلف کتابوں میں ظاہر ہے اس پر بھی پڑھا، اس پر بھی بات ہوئی، پہلے بھی آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہ جو 2% ہے اس کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے یا اس کو کیسے کیٹر کیا جائے کہ ہم نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں سے مراد جو اپنے ورکرز ہیں ان کو سکھانے کے لیے، ان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اتنا لگانا ہے، اور جو ہماری پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو مزید ہنٹ کرنے کے لیے، مزید اس پر ریسرچ کرنے کے لیے ہم نے اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، یہ ترتیب بنانی ہے۔ یعنی انسانوں کی تربیت اور اپنی پروڈکٹ کو لے کر کیا معیار قائم کیا جانا چاہیے؟ R&D کا تعلق لیبر ویلفیئر سے بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے HR ڈپارٹمنٹ اب قائم ہو گیا۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں صرف 2 ڈپارٹمنٹ علیحدہ رکھے ہوئے تھے ہم نے، ایک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کہلاتا تھا اور دوسرا لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، وہ حصہ ایڈمنسٹریشن ہی کا تھا لیکن اس کو بائفرکیٹ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جب سے HR وجود میں آیا جی، تو HR کے آنے کے بعد سے اسٹاف ویلفیئر اور اسٹاف کا کیریئر ڈیولپمنٹ اور اسٹاف کی گرومنگ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ سب HR کے پاس چلی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ پلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے لیبر کی ویلفیئر کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اسٹاف کی ویلفیئر کے لیے کیا کرنا ہے، اسٹاف کی ٹریننگ ہے وہ سائیکل میں ڈالنا ہے تمام اسٹاف کو تاکہ باری باری سب ٹرین ہوتے چلے جائیں۔ ان کی گرومنگ کس اسٹاف ممبر کو کس ٹائپ کی گرومنگ کی ضرورت ہے وہ کروانی ہے۔ یہ کام HR کرتا ہے، یہ R&D کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، R&D کا تعلق صرف پروڈکٹ سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اگر مد نظر رکھیں، اور ابھی آپ نے جیسا کہ کہا کہ اپنی ہی پروڈکٹس کے درمیان وہ ایک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کمپٹیشن کروا رہے وہ ہیں۔ ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہوتا نہیں ہے، یعنی اسے کہا جا سکتا ہے کہ صرف دکھانے کے لیے یا اس کو مزید اپنی پروڈکٹس کو بہتر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ہے ہی ایک پروڈکٹ، اس پروڈکٹ کو ایک مارکیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں R&D کس طرح سے کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے R&D فیڈ بیک لیتا رہتا ہے ٹھیک ہے، مختلف سورسز سے اور اس فیڈ بیک کو اینالائز کرتا رہتا ہے، تو ایگزسٹنگ پروڈکٹ کو وہ امپروو کرتا رہے گا۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ دیکھیے، ایک اور دھوکہ ہم کھاتے ہیں کہ ہم عام طور پر سیلز ڈپارٹمنٹ کو بھی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کہہ دیتے ہیں۔ جی، ایسا ہے نہیں۔ سیلز ڈپارٹمنٹ ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، مارکیٹنگ ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کی مارکیٹ ایویلیویشن کرتا رہتا ہے، وہ تمام ڈیٹا جو اکٹھا کرتا ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ وہ فیڈ کرتا رہتا ہے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو۔ اگر کہیں فالٹ کی وجہ سے پروڈکٹ رک رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اس کا فیڈ بیک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو دے دے گا۔ جی، کچھ اس کے اندر امپرومنٹ فردر آنی ہے، اس میں ریسرچ انوالو ہے، وہ R&D کو دے دے گا۔ اس کا کام بالکل مختلف ہے۔ سیلز پروموشن میٹیریل ڈیولپ کرے گا، سیلز کو کیسے بڑھانا ہے وہ پلان چیک آؤٹ کرے گا۔ سیلز ڈپارٹمنٹ صرف اتنا ہے کہ وہ آرڈر فیچ کر لے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا کام اتنا ہے۔ تو یہ خاصا یہ ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہیں، یہ اگر اس کو باریکی سے ڈسکس کریں گے۔ بس ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بریک کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا باریکی سے ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ سوال جو ابھی میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ کیا ان تمام ڈپارٹمنٹس کے بھی سب ڈپارٹمنٹ میں R&D ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر وہ کام کیسے کرے گا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو کردار ہے کسی بھی ادارے کی ترقی میں، کسی بھی ادارے کی تعمیر میں، اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اپنی پروڈکٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ذکر کیا سیلز ڈپارٹمنٹ کا، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا یا HR کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے بجا فرمایا کہ سیلز اور مارکیٹنگ ڈیفرنٹ ہے،
اگر ہم مارکیٹنگ کو ہی لیتے ہیں تو کیا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا سب ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے R&D کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں کہ اپنی مارکیٹنگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اگر اس کے ماتحت کر دیں گے تو ہم اسے محدود کر دیں گے. ٹھیک ہے. جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، R&D ڈپارٹمنٹ، اس کا کام بڑا وسیع ہے. جی. تو اس کے ماتحت کر دیں گے تو اس کے کردار کو ہم محدود کر دیں گے. اس لیے R&D ڈپارٹمنٹ نارملی چیف ایگزیکٹوز کے ماتحت، جیسے آڈٹ ڈپارٹمنٹ جی براہ راست جواب دہ ہوتا ہے ہمیشہ چیف ایگزیکٹو کو، اسی طرح R&D ڈپارٹمنٹ بھی چیف ایگزیکٹو ہی کو آنسریبل ہوتا ہے. وہ ریسرچ کرتا رہتا ہے، کوآرڈینیشن ہوتی ہے تمام ڈپارٹمنٹ سے، لیکن آنسریبل ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو کو. تو اس کو ہم اس کے کردار کو محدود نہیں کرنا چاہیں گے مارکیٹنگ کے ماتحت کر کے. میں اس میں یہ چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا ذکر کیا، اب R&D ڈپارٹمنٹ ان تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ منسلک ہوگا، جڑا ہوا ہوگا. تو سیلز کی جو کیوریز ہیں یا سیلز کے معاملات ہیں وہ سیلز ڈپارٹمنٹ تو دیکھتا ہے، لیکن اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ یہ R&D کا ہی کام ہوگا؟ یہ مارکیٹنگ اگر ہے تو مارکیٹنگ میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ یہ R&D کا ہی کام ہوگا؟ دیکھیے، یہ فیڈ بیک سارے کا سارا ٹھیک ہے. بالآخر حل ہونے کے لیے پہنچے گا R&D میں. جی جی. جو بھی مارکیٹ فیڈ بیک آ رہا ہے، چاہے وہ کوالٹی آف دی پروڈکٹ پر ہے، چاہے وہ پریزنٹیشن پر ہے، چاہے وہ پبلسٹی کے اندر کوئی خامی ہے، تو جو تو تعلق ہے مارکیٹنگ سے جس حصے کا، وہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ گیدر کرتا رہتا ہے. مارکیٹ سرویز مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کرنا. تمام جو بجٹنگ اینڈ فور کاسٹنگ ہے، پروڈکٹ کتنی بکے گی اگلے سال، اگلے 5 سال، 3 سال، تو یہ بجٹنگ اینڈ فور کاسٹنگ یہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اپنے سے متعلق کر لے گا. ٹھیک ہے. اور لیکن جہاں تک ہے کہ امپروومنٹ آف پروڈکٹ، اس کے اندر کیا امپروومنٹ لائی جائے تاکہ وہ ایکسیپٹیبل رہے مارکیٹ میں، اس پر جو کام کرے گا وہ R&D ڈپارٹمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اب جیسا کہ ہم نے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا، آپ نے کہا کہ پرسنلی بھی R&D کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے، یعنی انسان کی جو ذاتی جو شخصیت ہے، جو ذاتی حیثیت ہے، اس میں بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کردار ہے. اور آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن پر جو جتنا شخص لگائے گا وہ اتنا کم ہے. اس پر بھی کچھ کہہ دیجئے تاکہ اس کے بعد پھر ہم پاکستانی داراجات کی جو R&D ڈپارٹمنٹ ہے ان پر بات کر سکیں گے. دیکھیے، وہ ایک وے آف ایکسپریشن ہے جی کہ انسان کی R&D اپنی ذاتی، جی. وہ ایک وے آف ایکسپریشن تھا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے دماغ کی کھڑکیاں بند کر لے اور وہاں تک کوئی فیڈ بیک پہنچنے نہ پائے، جی. تو آہستہ آہستہ انسان سوسائٹی میں انفٹ ہونے لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ایک انسان کو اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھنی پڑتی ہیں. وہ اپنا احتساب خود کرتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ اگر کسی محفل میں اس کا مذاق اڑا تو وہ اس کو گھر جا کے ایگزامن ضرور کرے گا کہ میرا مذاق کیوں اڑا، میرے اندر کہاں کیا خامی تھی، جی میں اس خامی کو دور کر لوں. جی. یا کسی محفل میں میں بیٹھا تھا، میں مس فٹ فیل کر رہا تھا، میں اس محفل میں بیٹھا ہوا پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا تھا، جی. تو میرے اندر مطالعے کی کمی تھی، میں اپنے اندر مطالعے کی عادت ڈالوں تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو، میں محفل کی جان بن جاؤں. محفل میں اس طرح سے وہ ویل گروم نہیں تھا لباس میں، اپنی ذات میں، تو وہ اس کے اوپر غور کرتا ہے کہ کہاں پر کیا غلطی تھی میری. یہ میں اس کو صرف لوگوں کو سمجھانے کی خاطر میں سمجھ بالکل. اس کو میں R&D کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ انسان اپنے بارے میں
अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखे। हम सबसे ज़्यादा धोखा यहाँ खाते हैं, बड़े बड़े समझदार लोगों को धोखा खाते देखा मैंने। वो ये है कि हम खुशामद में और जनमन तारीफ में फर्क रवाना तफरीक नहीं कर पाते कि कौन आदमी ये जो मेरे सामने कह रहा है ये मेरी तारीफ कर रहा है या खुशामद कर रहा है। बिल्कुल ऐसा है। असल इंसान के बारे में किसी की राय सिर्फ वही होती है जो बदकिस्मती से हम किसी की गैर मौजूदगी में कह रहे होते हैं, वो राय होती सही। सामने तो हम तारीफ ही आदमी को पैम्पर कर देते हैं, जी वहाँ इंसान को अपनी दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखनी पड़ती हैं। तो जो इस किस्म की तारीफ हो रही है उसको आदमी एक तरफ फेंकता जाता है। जैसे कंप्यूटर जब क्वालिटी चेक पर लगा हुआ होता है जी तो जहाँ क्वालिटी में सुई बराबर फ़र्क होता है उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके एक तरफ फेंकता जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो इंसान का जहन इस तरह ट्रेंड होना चाहिए कि वो ये तफरीक कर सके, इन दोनों में तमीज़ कर सके जी कि असल तारीफ क्या है और खुशामद खुशामद क्या है। यहाँ आदमी बड़े से बड़ा आदमी आके पिटता मैंने देखा। वो हमारे हेड टीचर थे स्कूल टाइम के, जी उनका पढ़ाने का बड़ा खूबसूरत तरीका था। वो तो आज मैं खूबसूरत कह रहा हूँ, उस वक्त तो इतनी होश नहीं थी जब क्लास 9-10th में थे। वो हमारी दिलचस्पी को कायम रखने के लिए 45 मिनट का पीरियड है, 15 मिनट के बाद कोई ना कोई एक चुटकुला सुना देंगे। तो जो इतने सीरियस तालीम हासिल करके इंसान का जहन थक रहा होता है, दोबारा फ्रेश हो जाता था। जी तो स्टूडेंट्स की दिलचस्पी कायम रहती थी लेक्चर में। उन्होंने एक दिन बहुत कमाल की बात सुनाई है। शायद मैं उस वक्त क्लास 9 में था, 1958 की बात है। जी तो अभी 66 ईयर्स हो गए इसको। वो कहने लगे कि ये खुशामद ऐसी जालिम चीज़ है कि वो लोग जो ये दावा करते हैं कि मैं खुशामद पसंद नहीं करता। तो एक अफसर नए नए ट्रांसफ़र होके आए थे और उन्होंने पहले ही दिन दफ्तर में ये वाज़े कर दिया कि मैं खुशामद को सख्त नापसंद करता हूँ और ऐसे आदमी को मैं अपने करीब नहीं बैठने देता। हर आदमी मोहतात था। तो कुछ दिन के बाद एक साहब गए अपने बॉस के पास, कहने लगे सर कमाल हो गया, मैंने ज़िंदगी में पहला आदमी देखा है जो खुशामद पसंद नहीं करता। तो इतनी में उन्होंने खुशामद कर दी उन साहब। जी 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 कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से खुशामद करने वाले ऐसे होशियार होते हैं कि खुशामद कर जाते हैं, सही। और ये तबाही का रास्ता है। इंसान ट्रैक पर नहीं रहता। फिर आज हमने आज के इस प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर जो बात की वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से बात की। इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल इदारे, उनका फोकस अपनी प्रोडक्ट को लेकर इतना ज़्यादा होता है कि वो उसी के मुकाबले में अपनी प्रोडक्ट जैसी ही एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और बुनियादी तौर पर मकसद अपनी प्रोडक्ट को बेहतर दिखाना होता है। दोनों प्रोडक्ट्स उनकी हैं और वो इस हवाले से कामयाब ठहरते हैं। पाकिस्तान के इदाराजात को इस बारे में कोशिश करनी चाहिए कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो इदाराजात हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, इनको बनाया जाए, इनको बेहतर किया जाए और स्टाफ डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।